وہ کافی دیر سے راکنگ چیئر پر بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا۔ اس کی جان بس حلق میں ہی اٹکی چاہتی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر بختاور روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ بھی تھا۔ یہ لے لیں آپ، چائے بھی نہیں پی آپ نے؟ بختاور نے کپ میر ہادی کی جانب بڑھایا جو کہ اس نے بغیر کچھ بھی کہے شرافت سے تھام لیا۔ بختاور تو اسے غور سے دیکھے گئی کہ جس کے رنگ ڈھنگ ہی مکمل طور پر بدل چکے تھے، جو پورا کا پورا بدل چکا تھا۔ اب بھی بلیک شلوار قمیض میں وہ مغرور شہزادہ سوگوار سا لگ رہا تھا۔ میر ہادی نے بس ایک نگاہ اس کے مکمل سجے سنورے روح پر ڈالی تھی جو اپنے بھائی کے نکاح میں شمولیت کے لیے بالکل تیار کامدار میرون جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے آپ کے کپڑے بھی نکال دیے ہیں۔ میر ہادی کے دیکھنے پر اس نے گڑبڑا کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا اور سیدھا ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی کی تلخی اپنے اندر اتارنے لگا۔ آپ کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں، میں نے آپ کو اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بختاور نے بالآخر دل میں آئی بات زبان سے ادا کر ہی دی۔ بختاور، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ شروع دن سے میں نے، حتیٰ کہ اس شادی سے پہلے بھی پورے خاندان کے سامنے بولا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم ہی نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی۔ میں نے ہزار دفعہ وجہ پوچھی، میں نے ہزار دفعہ کی پوچھی بات پھر سے تم سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس بے نام کھوکھلے رشتے سے آزادی چاہیے؟ اب بھی وقت ہے، دیکھ لو، میرے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ یہ وٹا سٹا کی بےہودہ رسم۔ میری بہن سمرا جب اپنے گھر میں بہت خوش ہے تو تمہارا بھی حق ہے خوشیوں پر بھری زندگی پر۔ آج میر ہادی کے لہجے میں بیزاریت کے بجائے عاجزی اور صدیوں کی تھکن سی تھی۔ بختاور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ پھر وہ بولی، اور میں بھی ہزار دفعہ کی دہرائی بات پھر سے دہراؤں گی کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آزادی بھی نہیں۔ میرے لیے وصل کے کچھ پل، کچھ راتیں ہی بہت ہیں جو آپ نے مجھے بھیک سمجھ کر ہی صحیح اپنی قربت بخشی تھی۔ مگر آج ایک سوال کا جواب ضرور جاننا چاہوں گی۔ بختاور نے کہا تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پھر وہ بولی، نام کیا ہے اس کا؟ واٹ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میر ہادی شاکڈ سے اسے دیکھے گیا تو وہ بولی، یہی کہ میں نے پوچھا ہے کون ہے وہ جس نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا چین، سکون، نیند سب کچھ غارت اور برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ جو 2 دن سے اپنے آپ سے بھی چھپتا پھر رہا تھا، بری طرح پکڑا گیا تھا۔ بختاور، تم امی سائیں لوگوں کے ساتھ چلو، میں تیار ہو کر آ جاؤں گا شادی میں۔ تم لیٹ ہو رہی ہوگی نا، جاؤ جا کر پھپھو سائیں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بھی بٹاؤ۔ وہ بات کو ٹالتا ہوا دوسری جانب دیکھ کر سرد و سپاٹ بے تاثر چہرے سے بولا۔ بختاور نے بھی ایک آہ بھری اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر وہ اچانک ہی بری طرح بے چین ہوا تھا، جسے کسی نے پاؤں تلے کچلا، اس کا دل کچلا ہو۔ اس کے فون پر میسج کی ٹیون ہوئی تو اس نے فوراً فون نکال کر دیکھا۔ اس کو میسج آیا تھا کہ جس میں راجہ نہیں ہے رانی کا، جس میں راجہ نہیں ہے رانی کا، اس کہانی کا دکھ سمجھتے ہیں۔ رانا میر ہادی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی یہ پڑھ کر۔ اس میسج کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی موبائل سے وہی نمبر ڈائل کیا۔ وہ 2 دن سے میل لاج میں بلائی سے پھر رہی تھی۔ سسٹر روزی اس کا بے تحاشا خیال رکھتی تھی، مگر رات 8 بجے تو اسے بھی واپس جانا ہوتا تھا نا، اور پھر وہ تنہا ہو جاتی۔ دن میں اجالا چلی آتی، اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی، مگر پھر بھی اسے جانا ہوتا تھا۔ 4 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں سے وہ اپنا وقت نکال کر اس کے پاس آتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ لویزا ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی، سو اجالا کے ساتھ شاپنگ پہ بھی نہیں جا سکتی تھی، بلکہ لویزا کے کپڑے وغیرہ بھی اجالا نہیں لیے تھے، اور اس ستم گھر نے جا کر ایک مرتبہ بھی اس کا اتا پتہ نہیں لیا تھا، اور نہ ہی بات کی تھی، نہ اس کا حال تک پوچھا تھا، اور یہ لویزا کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اب اس کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے اور وہم آنے لگے تھے کہ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے۔ اب بھی رات کے 9 بج چکے تھے اور اپنے روم میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میر ہادی؟
خوشی سے اس کی زبان سے پھسلا کے وہ لوٹ آیا، مگر دروازہ کھولا تو سامنے افضل نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ جی افضل بابا، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ بری طرح مایوس ہوئی تھی افضل کو دیکھ کر، مگر اس نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ جی بیٹیا، سب خیریت ہے، میں نے بس آپ کو یہ دینا تھا۔ یہ کیا ہے بابا؟ موبائل ہے آپ کا بیٹا، میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اوہ شکر ہے، ان کو خیال تو آیا۔ لویزا نے منہ بنا کر باکس تھام لیا، پھر افضل واپس لوٹ گیا تو لویزا نے ڈور لاک کیا اور بیڈ پر آ کر وہ باکس کھولا۔ مہنگا ترین آئی فون تھا، نمبر بھی اس میں ایکٹیو کر کے دیا گیا تھا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ایک ہی نمبر سیو تھا، رانا میر ہادی کا۔ اس نے جلدی سے نام ایڈٹ کیا اور لکھا کڑوا کریلا، اور اپنی حرکت پر خود ہی ہنس بھی دی۔ وہ ہنستے چلی جا رہی تھی اور ہنستے ہنستے کب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ تبھی اس نے ایک میسج لکھ کر فارورڈ کیا تھا، اور اب وہ گھٹنوں میں منہ دیے روئے چلی گئی تھی۔ کئی نیگیٹو سوچیں جو 2 دن سے روح کو کچوکے لگا رہی تھی، اب پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر بھی حاوی ہو چکی تھی۔ مجھے یہ مہنگے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ قیمتی وقت چاہیے تھا جو شاید اب آپ کے پاس میرے لیے نہیں ہوگا بھی کیوں؟ بھلا ایک بیمار بیوی جو آپ کو کوئی سکون نہیں دے سکتی، اس سے کیا دلچسپی رہی ہوگی آپ کو؟ یہ وہ سوچی تھی جو اس سے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا اور جگمگاتی سکرین پر کڑوے کریلے کا نمبر بلنک ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسو سے تر چہرہ صاف کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا اور اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم رو رہی تھی کیا؟ رانا میر ہادی کے لہجے نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ وہ نہ ہاں کر سکی اور نہ ہی نہ۔ باغی سے آنسو نے پھر سے اس کے گال بھگو ڈالے تھے۔ رونا بند کرو لویزا میر ہادی، اور یہ جو فضول کی سوچیں اور خرافات دماغ میں پال رہی ہو نا، انہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال کر باہر کرو، نہیں تو واپس آ کر تمہارا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ میر ہادی کے ڈر سے وہ رونا دھونا بھول گئی تھی۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ میں تو کچھ نہیں سوچ رہی تھی، وہ بوکھلا کر بولی، اور سوچا کہ کیا وہ جادوگر تھا جو اتنی دور بیٹھا بھی اس کے دل کے بھید جان گیا تھا۔ بس جو بھی سوچ ہے دل اور دماغ سے اسے نکال کر باہر کرو۔ کام تو کافی سارا تھا، مگر میں کل اب واپس آ رہا ہوں، اور میرے آنے سے پہلے اپنا مزاج درست کر لو، نہیں تو میں کر دوں گا تو تمہیں پھر شکایت ہوگی مجھ سے۔ اب بھی وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا تو لویزا بھی غصے سے بولی، کیا غلط سوچ ہے میری؟ ان 2 دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی میرا حال احوال تک نہیں پوچھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو اب میری کوئی فکر ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کو مجھ سے محبت ہے، اور نہ میری کوئی پرواہ ہے آپ کو۔ تمہیں مجھ سے یہ شکایت ہے؟ رانا لویزا میر ہادی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، جبکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے تم سے عشق ہو گیا تو تمہاری زندگی تو جہنم بن جائے گی۔ یہ محبت اور انسیت اگر عشق میں بدل گئی تو جینا میرا جینا، تو جیسے میرا جینا حرام ہوا ہے نا، تمہارا بھی بالکل ویسے ہی کر دوں گا۔ چین، سکون، نیندیں سب کچھ چھین لوں گا میں تمہاری، جبکہ ابھی تمہاری نازک جان یہ سب جھیلنے کے لیے بالکل بھی قابل نہیں۔ فون سے ابھرتی آواز میں اس قدر جنون اور شدت سی تھی کہ لویزا کو بھی ڈر لگا۔ چند پلوں کے لیے دونوں جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر وہ بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ اب میری فکر مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر لویزا نے فون رکھ دیا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ کڑوا کریلا کہیں کا۔ بڑی شرافت سے اس نے پھر بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوسری طرف وہ جو سلک کر اب راکھ بن چلا تھا، دل کی بھڑاس نکال کر اس کو کچھ سکون ملا تو جھٹکے سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ شادی کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ وہ رائل گرین 2 پیس میں اپنی پھپھو کی حویلی کے دلہن کی طرح سجائے گئے احاطے میں داخل ہوا تھا۔ 2 دن کے مقابلے میں اب اس کے چہرے پر قدرے سکون اور اطمینان سا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پوری محفل میں مرکز نگاہ بنا تھا۔ ہر نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر ایک آہ سی بھر رہی تھی۔ ہر کوئی بختاور میر ہادی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ تو سب سے بے نیاز آگے بڑھا اور سٹیج کے قریب اماں سائیں کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔
اس کی پھپھو فرحین اس سے ملنے آئی تھی اور اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھی۔ رانا میر ہادی کی مکمل توجہ اپنے فون میں موجود اس 2 جملے کے شعر کی جانب تھی جس نے ابھی ابھی اس کو کچھ سکون پہنچایا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو پڑھ رہا تھا جیسے وہ کوئی میسج نہ ہو، کوئی نشہ ہو جس نے اس کے جسم و جاں پر سرور سا طاری کیے رکھا تھا۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن بن چکا تو ہر طرف مبارکباد کی صدا گونج اٹھی۔ یہ زمرد کا نکاح تھا، اس کی پھوپھو کا بیٹا، اور ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے والا، کیونکہ میر ہادی تو اپنا دامن سیاست سے جھاڑ چکا تھا کہ اسے سیاست سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، تو آگے اس کے بڑوں کی سیٹ زمرد کے سنبھالنے کے زیادہ چانسز تھے۔ نکاح کے بعد محفل اپنے عروج پر تھی۔ ملک کی مشہور گائیکا اپنے سروں کا جادو چاروں اور بکھیر رہی تھی۔ میر ہادی کے پاس والی چیئر پر بختاور آ کر بیٹھی تھی، مگر میر ہادی تو پتہ نہیں کون سے جہان کی سیر کو کرنے کو نکلا ہوا تھا، جو وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ کب سے کسی غیر مرئی نقطے کو وہ گھورنے میں مصروف تھا۔ بختاور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی جانب اسے متوجہ کرنا چاہا تو میر ہادی نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا تھا، اور اتنی ہی جلدی وہاں سے وہ نکل بھی چلا گیا، کیونکہ اب اسے اپنے آپ سے بھی وحشت سی ہو چلی تھی۔ یہ رات اس نے انگاروں پر بسر کی تھی اور صبح ہوتے ہی میر ہادی شہر لاہور کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ آج میر ہادی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے طویل سڑک پر تھی۔ دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا، کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ اسے چلے ہی جانا تھا میر ہادی کی زندگی سے، دور، بہت دور، اتنی دور کہ وہ شاید ہی کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ بھی پائے گا، اور صحت یاب ہونے کے بعد تو جانے کتنی نفرت کرے گی اس سے۔ تو دل آنکھیں بند کر کے جس راہ پر اندھا دھند چل نکلا تھا، وہ پاگل پن ہی تھا اس کا۔ اسے بے اختیار نہیں ہونا تھا۔ دل کی لگامیں اس نے کسنی تھی، ہر صورت اور ہر قیمت پر۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ سب ارادے ابھی کچھ دیر بعد ہی مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے، جو ذرا سی ہوا سے فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس کی گاڑی میر لاج کے ڈرائیو وے پر رکی تو وہ گاڑی سے نکلا، چابی افضل کو تھمائی اور تیزی سے اندر آیا تھا۔ اسے چاروں جانب دیکھا مگر کوئی وہاں نہیں تھا، مگر کچن سے سسٹر روزی نکلی تھی۔ گڈ آفٹر نون سر، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر نے اسے وش کیا تو اس نے اسے جواب دیا اور بولا، میں ٹھیک ہوں۔ لیزا کدھر ہے سسٹر؟ سر وہ تو اپنے روم میں ہے۔ روزی کو اس کی بے قراری پر ہنسی آئی، مگر وہ پھر کچن میں گم ہو چکی تھی۔ میر ہادی کے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ رک کر اس نے ڈور ناک کیا، مگر 2-3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب کوئی نہ ملا۔ آخر وہ تنگ آ کر جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے 5 منٹ ویٹ کیا کہ شاید واش روم میں ہو وہ، مگر وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے واش روم کے ڈور تک گیا اور آواز دی، لیزا؟ مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب بھی آتا نا۔ لویزا، اس نے ایک مرتبہ پھر پکارا، اور اب اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ اتنی سی دیر میں اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں کیا۔ پھر اس نے غصے اور ایک جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا، مگر واش روم بھی خالی دیکھ کر وہ سلگ اٹھا، تیزی سے باہر آیا، اور اب پورا میر لاج اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے افضل کو بھی پکارا تو وہ بھی ڈر کے مارے بھاگتا ہوا آیا۔ جی چھوٹے سائیں۔ افضل، لویزا اندر نہیں، کدھر گئی ہے؟ چھوٹے سائیں وہ تو گھر سے باہر تو نہیں نکلی۔ افضل نے تعجب سے کہا تو وہ بولا، اندر بھی نہیں ہے وہ۔ میں پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر پہرہ داری کرے ہو تم لوگ جو پتہ نہیں کہ کدھر گئی وہ؟ ڈھونڈو اسے، نہیں تو سب کو زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میر ہادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب پر پیٹرول ڈال کر ابھی کے ابھی آگ لگا دے۔ افضل نے اپنے چھوٹے سائیں کو سر سے پیر تک غصے سے دیکھا اور مسکرایا۔ What the hell افضل، اس گستاخی کا مطلب جان سکتا ہوں کیا؟ وہ غصے سے پھر بولا تو افضل اپنی بے اختیاری پر گڑبڑایا اور بولا، چھوٹے سائیں، میم تو اندر ہی ہیں، شاید کہیں جان بوجھ کر چھپی ہیں، مذاق کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ افضل نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا کہ کہیں چھوٹے سائیں کا دھواں چہرہ دیکھ کر اس کی پھر ہنسی نہ چھوٹ جائے۔
واٹ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں؟ اسے افضل کی بات سن کر آگ لگی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں وہ اب بے حال ہو رہا تھا، کیونکہ کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ لیتا۔ وہ بھسم کرنے والے انداز میں پھر اندر گیا، اور لویزا جو گاڑی کی آواز سن کر منہ بناتی اسٹڈی میں بکس ریکس کے پیچھے جا چھپی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی بھوکے شیر سے الجھ پڑی ہے۔ بھاری قدموں کی آواز اسٹڈی کی جانب آتی آہٹ سے وہ گھبرائی تھی، مگر پھر بھی ڈھیٹ بن گئی، اور وہ جو اسٹڈی میں داخل ہوا اس نے ایک گہرا سانس کھینچا، کیونکہ ایک دل فریب خوشبو نے اس کی روح تک کو معطر کر لیا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا تو لویزا کی سانس خشک ہوئی۔ میر ہادی نے جھٹکے سے اسے کلائی سے کھینچ کر بک ریکس کے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ رانا میر ہادی کے بھسم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں نے لویزا کو یہ اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اس کا یہ مذاق سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ What the hell لویزا، یہ کیا بےہودہ مذاق تھا؟ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کان کھجا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی اس کا اپنے لیے غصہ، فکر اور پریشانی دیکھ کر۔ میر ہادی کا دل کیا کہ اس کا وہ حشر کرے کہ وہ یاد رکھے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور بولا، آئندہ بھول کر بھی یہ بےہودہ مذاق مت کرنا میرے ساتھ لویزا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ میر ہادی نے غصے سے کہا، مگر ادھر تو خاطر خواہ اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ لویزا نے پیچھے ہٹایا اور بولی، تو آپ سیدھی طرح بتا دینا جو میں پوچھ رہی تھی۔ کیا پوچھ رہی تم؟ ہاں بولو۔ یہی ہادی کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے۔ شٹ اپ لویزا، فضل سوال مت کیا کرو۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ یہ کہتا اسے اسٹڈی روم سے باہر لے کر آیا تھا، اور باہر آ کر اس نے کلائی چھوڑ دی تھی، مگر وہ اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں چلی آئی، اور وہ جو اپنا کوٹ اتارنے والا تھا لویزا نے کندھوں سے تھام کر اسے اتارنے میں اس کی مدد کرنی چاہی۔ میر ہادی نے حیرت سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا تو وہ بولی، کیا ہیلپ کر رہی ہوں نا آپ کی؟ میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں لویزا، تم بس اپنا خیال رکھو۔ میڈیسن لی ہے تم نے ٹائم پر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ہادی۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتے، مجھے بتائیں۔ لویزا کا ایک اور انوکھا سوال، وہ تو تنگ آ چکا تھا اس کے سوالوں سے۔ تمہاری جیسی آنکھوں والے اگر ساحل سمندر پر آئیں تو لہریں شور مچا دیں، لو آج سمندر ڈوب گیا، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ وہ بولا، تمہاری آنکھوں کی وجہ سے۔ میر ہادی نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، جو براؤن کرتی شلوار میں براؤن سکارف لیے اب حیرت سے بڑی بڑی کٹورا آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری آنکھوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر لڑاکا سے انداز میں بولی، صدمہ ہی تو لگا تھا اسے کہ اس کی معصوم آنکھوں کو الزام دیا گیا تھا۔ وہ دراصل میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان سحر زدہ آنکھوں کے ساحری زدہ دامن میں پھنس نہ جاؤں۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے شو لیسز کھولتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر لویزا بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رانا میر ہادی نے آئی بروز اچکا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر میر ہادی نے سے پوچھا، کیا تم نے کھانا کھایا؟ نہیں نا، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اوکے 2 منٹ میں تم چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تو لویزا بھی کچن کی طرف چلی آئی تھی۔ اجالا تھکی ہاری سی شاپنگ کر کے واپس آئی تھی اور اب نڈھال سی ہو کر بیڈ پر گری تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور آج وہ نکاح کا جوڑا لے کر آئی تھی۔ آلیان کے فرش پر جوڑا ریڈ کلر کا تھا۔ ریڈ کلر کی لانگ ٹیل میکسی تھی جس پر نفیس اور فینسی ایمبرائڈرڈ گولڈن کلر کا کام تھا۔ ابھی وہ صحیح طرح سے سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ اس کی امی نے کہا کہ ابھی جوڑا پہن کر انہیں دکھائے۔ وہ ان کی بات پر بری طرح تنگ ہوئی، مگر ماں کا کہنا ٹال بھی تو نہیں سکتی تھی نا۔ وہ واش روم میں گئی اور جوڑا پہن کر باریک کامدار دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باہر آئی۔ آئینے کے سامنے آئی تو خود پر ہی پیار آ گیا اسے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی والہانہ نگاہوں کا سوچ کر اس کے چہرے نے لہو جھلکایا۔ وہ سر جھٹکتی باہر آئی تو اس کی امی نے کہا، ارے میری پرنسس بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بس کسی کی نظر نہ لگے۔
اس کی امی نے اس کے ہزاروں بلائیں لے ڈالی۔ وہ روحانی سے ہو کر جلدی سے روم میں چلی گئی اور ڈور لاک کر لیا۔ ابھی وہ چینج کرنے ہی لگی تھی کہ اسے لویزا یاد آئی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور سوچا کہ پکس بنا کر اسے سینڈ کرتی ہوں۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا اور مختلف پوز میں اپنی سیلفیاں لینے لگی۔ ہوش تو اس کے تب اڑے جب ایک پوز میں وہ بالکل اس کے پیچھے اطمینان سے موبائل کی سکرین میں کھڑا دکھائی دیا۔ آلیان، ہاؤ ڈیئر یو! وہ چلائی، مگر اس سے پہلے ہی وہ قریب آ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیا یار، مرواؤ کی مام باہر ہیں، سن لیں گی۔ علی، یہ کیا بدتمیزی! ہاں، بدتمیزی تو نہیں، میں اپنی ہونے والی بیوی کی نظر اتارنے کے لیے آیا ہوں، اس کے حسن کو نہار کر، سرگوشی میں کہتے ہوئے اس نے اس کی کن پٹی پر سلگتے لب رکھے تو جی جان سے لرز اٹھی۔ علی پلیز، پریشان مت کریں۔ اجالا نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، مگر کل کو چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا۔ کل تو مجھے ویسے بھی پرمنٹ مل جائے گا تمہیں پریشان کرنے کا۔ وہ سکون سے کہتا اس کے ہوش اڑائے گا، اور چھوڑا اب بھی نہیں تھا۔ آپ بہت ہی خراب انسان ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں جانتا ہوں میں۔ چھوڑے مجھے۔ اچھا نا۔ اب کی بار شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آلیان نے سچ میں اسے چھوڑ دیا، مگر وہ ابھی تک وہیں اطمینان سے کھڑا رہا۔ علی جائے نا یہاں سے، ورنہ میں ابھی ماما کو بلا لوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو آلیان ہنستا ہوا جہاں سے آیا تھا ادھر ہی سے ہی باہر نکل کر غائب ہو گیا۔ رات ڈنر کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اسٹڈی میں چلا آیا تھا۔ لویزا بری طرح جھنجھلائی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر بھی وہ باہر نکلا اور غائب ہی ہو گیا، اور اب ڈنر بھی کیا تو اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے ہی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی، اور سامنے ہی وہ صوفے پر اپنی گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ کیا ہو لویزا، خیریت ہے؟ یس خیریت ہے، بس میں بور ہو رہی تھی۔ آپ کے پاس تو میرے ساتھ بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں۔ وہ غصے سے اس کے پاس ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اب وہ بغیر ہینڈلز کے کرسی پر ترچھی بیٹھی اس کی بیگ پر دونوں ہاتھ رکھے، ہاتھوں پر چن ٹکائے میر ہادی کو فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا اپنے کام کر رہا تھا۔ لیزا پلیز جا کر کام کرو، آرام کرو آپ۔ نہیں، میں شدید قسم کی بور ہو رہی ہوں، اور آپ کو کیا بول رہی ہوں، آپ اپنے کام پر کنسنٹریٹ کریں نا۔ لویزا کی بات پر میر ہادو نے پہلو بدل کر رہ گیا، مگر جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ پائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، سنیے۔ ہاں بولو۔ یہ آپ ابھی اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ کچھ اسپیشل ڈپلومہ حاصل کیا ہے؟ لویزا نے معصومیت سے کہا تو وہ بولا، کس چیز میں؟ میر ہادی کی مکمل توجہ اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ سڑیل پن میں۔ وہ آہستہ کسی کو بولی، مگر میر ہادی کی تیز سماعتوں سے یہ 3 الفاظ ٹکرا ہی گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میر ہادی نے اسے غصے سے اس کی جانب دیکھا، جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہی تھی۔ یو مین کہ میں سڑیل انسان ہوں؟ ہاں؟ میر ہادی نے پھر سے کنفرم کرنا چاہا تو وہ بولی، نہیں، بس تھوڑے سے کڑوے کریلے ہیں۔ اچھا، اور خود تو جیسے شہد کی مکھی ہو نا، ایلوویرا کہیں کی۔ پتہ ہے نا ایلوویرا کتنا کڑوا ہوتا ہے، اور تم وہی ہو کڑوی ایلوویرا۔ ہاں، ہاؤ ڈیئر یو ہادی، آپ نے مجھے ایلوویرا کیوں کہا؟ ویسے ہی جیسے تم نے مجھے کڑوا کریلا کہا، میر ہادی نے اطمینان سے کہا، اور آپ کو دیکھ کر مجھے ابھی بھی ایک شعر یاد آیا ہے، لویزا نے کہا تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، 100 گنا بڑھ جاتی ہے خوبصورتی مسکرانے سے، پھر بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے بینگن سا منہ بنانے سے۔ لویزا کے شوشے پر میر ہادی نے اسے گھورا تھا، مگر وہ چھوٹی سی ناک چڑھاتی اسے ٹھینگا دکھاتی اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر دوڑ لگا چکی تھی۔ شٹ، سٹاپ اٹ لیزا، گر جاؤ گی تم، لگ جائے گی تمہیں چوٹ، رک جاؤ۔ میر ہادی بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ تبھی لویزا کا پیر مڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ لیپ ٹاپ سمیت زمین پر ڈھیر ہوتی، ایک مضبوط بازو نے اس کے پیٹ کے گرد چٹانی سا حصار قائم کر لیا۔ میر ہادی نے اسے جھٹکے سے سیدھا کیا۔ وہ اس کے بہت قریب اس کے بازو کے حصار میں تھی، مگر میر ہادی کا دماغ بالکل گھما چکی تھی،
اس وقت کا سوچ کر میر ہادی کے دل نے پسلیوں سے سر پٹکا تھا جب وہ گرتی اور اسے چوٹ لگ جاتی۔ میر ہادی نے اس کی ویسٹ سے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور بولا، میں نے کہا تھا نا کہ رک جاؤ، گر جاؤ گی۔ ابھی اگر تم گر جاتی اور سر پر چوٹ لگ جاتی، بچی ہو چھوٹی سی جو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں۔ میر ہادی نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ رونے والی ہو کر بولی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ ہاں تو آپ کو ڈانٹ ہی تو رہا ہوں، صرف لیپ ٹاپ کی وجہ سے؟ نو، تمہاری وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ اگر تم گر جاتی اور سر پر چوٹ لگ جاتی تمہارے، پھر؟ ڈیم اٹ، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تمہیں؟ وہ اب بھی اسے ڈانٹ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں کیونکہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، لویزا نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا، مگر میر ہادی نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور اس کی گرفت میں شدت اور جنون سا تھا۔ ہاں بالکل ہوں میں برا تمہارے معاملے میں کس قدر برا ہوں یہ تو ابھی تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے ہلکا سا اپنے قریب کیا تھا۔ لویزا حیرت سے اسے دیکھے گئی، اور اگر اب نہیں چاہتی کہ میں اٹھا کر تمہیں بیڈ پر پٹک کر آؤں تو چپ چاپ جا کر سو جاؤ اور آرام کرو۔ میر ہادی نے وارننگ دیتے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ اوہ سچ میں تو ڈر گئی، لویزا نے پاؤں جھلاتے ہوئے اطمینان سے کہا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تو جان بوجھ کر اسے پریشان کر رہی ہے۔ یہ دیکھو میری ماں لیڈی بوگیمبو، میرے جوڑے ہاتھ دیکھو، جانتا ہوں کہ کسی سے نہیں ڈرتی تم، اب جاؤ مجھے آفس کے کام کرنے دو۔ میر ہادی نے تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا، اور وڈیرا جی کی واٹ لگ چکی تھی ایلو ویرا کے ہاتھوں۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی تھی۔ میر ہادی اسے کھلکھلاتے ہنستے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہادی کی نظروں کی تپش تھی کہ وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی اور بولی، اوکے رائٹ، جاتی ہوں میں، کیا یاد کریں گے آپ، کس سخی سے پالا پڑا ہے آپ کا۔ لویزا کا انداز بالکل بادشاہوں والا جیسا تھا۔ وہ کندھے سے نادیدہ چیز جھڑکتی اپنے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ رانا میر ہادی اس کے جاتے قدم دیکھتا رہا، اور ایک اس نے آہ بھری اور پھر اسٹڈی روم کا رخ کر لیا۔ اس نے اسے بھیج تو دیا تھا روم میں، مگر اب ہر چیز سے اس کا جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ میر ہادی نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اپنی شال کندھوں پر ڈالے باہر لان میں چلا آیا۔ رات اور سوچ گہری ہی تھی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لویزا جو کہ نائٹ ڈریس، سادہ سی فیروزی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن کر بیڈ تک آ رہی تھی، اسے کچھ غیر معلومی سا محسوس ہوا تو ونڈو تک آئی۔ سامنے ہی کھڑکی کے اس پار وہ اتنی ٹھنڈ اور دھند میں دیوانوں کی طرح لان میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر اس کی بھی نگاہیں بھٹک کر کھڑکی تک اٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنکھوں کا تصادم ہوا تھا۔ رانا میر ہادی کی آنکھوں میں بیک وقت لپک، وحشت اور ادھورا پن جھلک رہا تھا، جیسے کسی بچے کو شدت سے کسی چیز کی طلب ہو اور وہ اس کی پہنچ سے کافی دور ہو۔ لویزا جانتی تھی کہ اچھی طرح کہ وہ ادھورا ہے، وہ دونوں ادھورے ہیں اور ادھورے پن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اسے مکمل خوشیاں نہیں دے پا رہی تھی۔ لویزا نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی ناکام سی کوشش کرتا رہا، مگر وہ تیزی سے پیچھے مڑی، اپنی شال اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ وہ لان میں چلی آئی تھی۔ میر ہادی نے اسے غصے سے گھورا، مگر وہ لاپرواہی سے اس کے قریب چلی آئی اور بولی، مجھے تو آپ بول رہے تھے کہ آفس کا کام کرنا ہے، اور آپ خود کیوں بھٹکتی آتما بنے آپ گھوم رہے ہیں اتنی ٹھنڈ میں؟ لویزا تم کیوں آئی باہر؟ فوراً جاؤ اندر، چلو۔ کیوں؟ کیا آپ میرے قریب آنے سے ڈرتے ہیں؟ نہیں لویزا، میں خود سے ڈرتا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اس کے پاس آ کر وہ بھی جھولے میں اس کے پہلو میں بیٹھی اور اس کے ہاتھ کے نیچے سے چادر کھینچ کر چادر کو وہ سرا اپنے گرد لپیٹ لیا۔ میر ہادی سانس روک کر اس کی ایک ایک حرکتیں دیکھتا رہا۔ اب لویزا کا بازو میر ہادی کے بازو سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے کو کچھ اور ہی سمجھی اور بولی، کیا ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے نا، بہت زیادہ۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، مگر وہ پاس بیٹھے شخص کی رگ میں جذبات پوری جزیات کے ساتھ جگا چکی تھی۔ سنے ہادی، لویزا نے ہادی سے ذرا سا رخ دوسری جانب موڑ کر کہا۔ وہ لب کاٹتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے کچھ کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ لویزا کا سرد ہاتھ اچانک ہی میر ہادی کے سلگتے گرم ہاتھ کے اوپر آیا تھا۔ میر ہادی کی سانس اس کے سینے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بولی،
ڈاکٹر نے آپ کو میرے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے نا؟ وہ کافی عجیب انداز میں بات کر گئی تھی، مگر میر ہادی اس بات میں چھپی گہرائی کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ تبھی تڑپ کر اپنی شال سے نکلا اور شال کا دوسرا سرا بھی اس نازک سی جان کے گر لپیٹ دیا جو اب ٹھنڈ کی شدت سے کپ کپا رہی تھی۔ لیزا، فوراً اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ میر ہادی کے لہجے میں شدید قسم کی جھنجھلاہٹ تھی، تبھی وہ غصے سے بولا تھا۔ لویزا بھی بغیر بحث کی اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ کسی کو اذیتوں اور درد کی سلگتی بھٹی میں وہ جھونک گئی تھی۔ تبھی اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ وہیں ٹہلتا اپنی جان سگریٹ میں جھونکتا رہا کافی دیر تک۔ اگلے دن 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ رات بے خوابی کے بدولت سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ آج علیان کا نکاح بھی تھا۔ وہ گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا۔ فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتا وہ باہر آیا۔ کچن میں جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف میڈ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف تھی، اور سسٹر روزی باہر ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی۔ سسٹر روزی، لویزا کہاں ہے؟ کیا بریک فاسٹ کر لی اس نے؟ یس سر، وہ تو کب کی کر چکی بریک فاسٹ، اور میڈیسن بھی لے لی ہے۔ اب تو میں نکاح کے لیے شرکت کی تیاری کر رہی ہوں۔ روزی نے کہا تو وہ بے تحاشا چونکا اور بولا، تیاری؟ کیسی تیاری؟ ڈریس وغیرہ ریڈی کر رہی ہیں سر وہ۔ روزی نے کہا تو میر ہادی کا دل اپنی لا علمی پر اور لاپرواہی پر ماتھا پیٹنے کو چاہا تھا۔ لیکن میں نے تو اسے کوئی شاپنگ نہیں کروائی۔ سر، میم اجالا نے ان کے لیے ڈریس خریدا تھا اور ساری شاپنگ انہوں نے کی تھی۔ سب سے پہلے موبائل میں کچھ کام کر کے وہ جلدی سے اس نے بریک فاسٹ کیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم تک آیا۔ محبت بڑی بے اختیاری شے ہوتی ہے، اس پر نہ بس ہوتا ہے اور نہ ہی قابو۔ محبت کی آگ سلگائے نہیں سلگتی بلکہ خود بخود دہکتی رہتی ہے۔ ہلکی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اجالا کی دی گئی گرے کلر کی میکسی بیڈ پر پھیلائے، اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری بھی بیڈ پر رکھے اب ڈریسنگ میں سر دیے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ایلو ویرا؟ وہ میں تیاری کر رہی تھی نا، اجالا نے کہا کہ میں پہلے ہی آ جاؤں، تیار بھی پھر ادھر ہی کروا دے گی وہ مجھے۔ مصروف سے اندازے میں سے وہ بولی تو رانا میر ہادی جل چکا تھا۔ یہ دیکھیے نا، یہ سینڈل میچ کرتے ہیں نا ان کپڑوں کے ساتھ۔ وہ الماری سے اجالا کے لائے سینڈل نکال کر مڑی، مگر میر ہادی کا دھواں چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ تبھی دروازہ ہلکا سا ناک ہوا تھا۔ میر ہادی نے کہا، یس کم ان، تو افضل ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر لیے اندر آیا اور بیڈ پر رکھا چلا گیا۔ وہ بھی تجسس سے آگے بڑھی بولی، یہ کیا ہے؟ ڈریسز ہیں اور باقی چیزیں ہیں کچھ مسز، آن لائن آرڈر کیے تھے کیونکہ تم صرف میری ذمہ داری ہو، اس لیے میرا لایا ڈریس پہنو گی اور تم صرف میرے ساتھ ہی فنکشن میں جاؤ گی۔ اس کی بات پر لویزا حیران ہوئی۔ ارے آپ تو فضول میں ٹچی ہو رہے نا، اتنے پیار سے لا کر دیا ہے اجالے نے، اب اگر نہ پہنا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ شاید سامنے کھڑے شخص کا دھواں چہرہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو، آئی سیڈ نو نا، تم میری وائف ہو اور میری ذمہ داری ہو تو صرف میرا لایا ڈریس پہنو گی، سمجھے تم؟ اینڈ دیٹس از فائنل۔ اس کی آواز میں اب غصہ اور تپش تھی۔ لویزا اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی اور بولی، اوکے، آج میں یہ پہن لیتی ہوں نا، آئندہ صرف آپ کے لائے ڈریسز پہنا کروں گی۔ نو مین نو لویزا۔ میر ہادی نے پریشان ہو کر اس ڈریس کو گھورا۔ ارے آپ دیکھو تو صحیح نا، کتنا اچھا ڈریس ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ وہ اب بھی اس کی ضد سے خائف ہو رہی تھی۔ ہے تو نہیں مگر ہو سکتی ہے۔ مطلب؟ تبھی رانا میر ہادی نے ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس جس میں 2-3 گھونٹ باقی تھے، میکسی پر جوس کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ لویزا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لویزا نے میر ہادی کا ہاتھ پکڑا اور میر ہادی نے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام لیے۔ ڈونٹ یو ڈیئر وائفی، اگر مجھ پر یا میری چیز پر کسی اور کو یا کسی اور چیز کو فوقیت دی تو اس کا بالکل ایسا ہی حشر کروں گا کہ دوبارہ کسی بھی چیز کے قابل نہ رہے۔ یہ میری مسٹیک ہے کہ مجھے تمہاری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ شاپنگ مجھے ہی کرنی چاہیے تھی، مگر میں کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ بٹ بیٹر دین نیکسٹ ٹائم، اب جلدی سے فریش ہو کر میرے والا ڈریس پہنو، بیوٹیشن بھی آتی ہی ہوگی۔ میر ہادی کے لہجے میں لویزا کو خود
کے لیے ایک لپک سی اور ایک تڑپ سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بازو چھوڑ کر روم سے چلا گیا۔ ہاں مگر جاتے ہوئے وہ گرے میکسی اٹھا کر اس کا گولا سا بنا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا نہیں بھولا تھا۔ لویزا نے غصے سے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ ایک تو اس بندے کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی یوں گریز برتتا تھا جیسے رستے میں بھی کبھی نہ ملا ہو، اور کبھی یوں مہرباں ہوتا تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے پاگل بھی نہ ہو۔ مگر لویزا بھی یہ کہاں جانتی تھی کہ واقعی اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی پاگل بھی نہیں ہونے والا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی، نیلے اور سبز رنگ بلکہ مور پنکھ میں موجود تمام رنگوں کے امتزاج کی گھٹنوں سے نیچے تک فراک پاجامہ، بڑے سے دوپٹے کے اوپر حجاب اور ہلکے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، اور وہ جو لاؤنج میں اپنا کوٹ پہن رہا تھا اس کے ہاتھ اسے دیکھ کر وہیں رک گئے تھے۔ میر ہادی نے بھی رائل بلو 3 پیس پہنا تھا اور اب اپنی جگہ پر سٹل سا تھا۔ وہ جھکی نگاہوں سے اس کے پیچھے اس کے قریب آئی اور کوٹ تھام کر اسے پہنایا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ایک خوشبو سی تھی جو اس کے آنے سے فضا میں رچ بس گئی تھی، اور اسی خوشبو کا تو وہ ایڈکٹ ہو چلا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر یہ خوشبو اپنی روح میں اتاری اور بولا، کون سا پرفیوم لگایا تم نے؟ ہاں آپ مذاق اڑا رہے میرا؟ کیونکہ پرفیوم لگانا تو میں بھول ہی گئی۔ وہ دوبارہ روم میں جانے لگی تو میر ہادی نے اس کی کلائی تھامی۔ مذاق بالکل نہیں تھا یہ، مجھے یہی خوشبو پسند ہے جو تمہارے وجود سے اٹھتی ہے اور فضا کو مہکا دیتی ہے۔ اس کا لہجہ بہکا ہوا سا تھا۔ لویزا کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ چلیں؟ وہ بھی ہوش میں آیا اور بولا۔ پھر دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھے تھے اور آج وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میل لائے سے نکلی تھی تو بولی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں آپ کے دیے ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ہاں نہیں بتایا، اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ وہ اس کی بے اختیاری تو دیکھ چکی تھی، بس مزید بے بس کرنے کا ارادہ ترک کرتی وہ بھی باہر دیکھنے لگی۔ مگر باہر کون کم بخت دیکھ رہا تھا؟ وہ تو اپنے موبائل کی آف سکرین میں سے اپنے مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو سرخ اور سفید رنگت کے اوپر براؤن سی سن گلاسز لگائے بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اور اب لویزا کے دل کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ بھی تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی یہ معصومانہ حرکت نوٹ کر کے اپنے لب بری طرح کچل رہا تھا۔ پھر بولا، لیزا میری جان مت کرو ایسے، پچھتاؤ گی کیونکہ میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ میر ہادی کی آواز آئی تو چوری پکڑے جانے پر اس نے بھی دانتوں تلے اپنے لب دبائے اور جلدی سے موبائل نیچے کر لیا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے جہاں اجالا اور آلیان بہت خاص رشتے دار اور قریبی لوگ موجود تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں اندر داخل ہوئے تو کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ میر ہادی آلیان کے پاس سٹیج پر چلا گیا جبکہ وہ برائڈ روم میں چلی گئی۔ یو دھوکے باز، چیٹر، کاک، اب کیا لینے آئی ہو؟ ہاں اب بھی جاؤ اپنے اس سو کالڈ شوہر کے پاس۔ اسے آتا دیکھ کر اجالا چلا کر بولی تو لویزا ہنس پڑی۔ اجالا ریڈ میکسی میں دلہن بنی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار اجالا تم نہیں جانتی وہ میرے معاملے میں کتنے ایگریسو ہیں، بس ضد پکڑ لی کہ میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ اور یہ ڈریس، میرے والا ڈریس کہاں ہے لویزا؟ اب کی بار لویزا بری طرح گڑبڑائی تھی جبکہ اجالا صدمے سے گھنگ ہوئی۔ وہ اجالا پلیز مائنڈ مت کرنا یار، اتنے اچھے موقع پر اپنا موڈ خراب مت کرنا، یہ بھی انہوں نے ضد کی کہ میں پہنوں۔ کیا مطلب، کیسی ضد؟ ہاں اجالا کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پاگل وڈیرے کا جا کر منہ نوچ لیتی جو خواہ مخواہ ہی لویزا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار اجالا وہ بول رہے تھے کہ میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوں تو میری ہر ضرورت کا خیال وہی رکھیں گے، اور آج کا ڈریس بھی ان کا دیا ہوا ہے، پہننا چاہیے مجھے۔ لویزا نے نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر اس کا دھواں دار غصے سے لال بھوکا چہرہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کو سچ بتایا ہے کیوں۔ سچ میں لویزا، تم غلام نہیں ہو اس آدمی کی، سمجھی تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے۔ چبا چبا کر کہتی وہ اچھی خاصی غصے میں آ چکی تھی، مگر لویزا کا اس قدر حسین چہرہ اترا دیکھ کر اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تبھی فوزیہ بیگم انہیں بلانے اندر آ گئی تھی۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے، بس نکاح ہونا باقی تھا۔ لویزا اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لائی، سٹیج تک لا کر اس کے ہلکے لرزتے وجود کو آلی کے پہلو میں بٹھایا۔ اجالا نے ایک نگاہ غلط سٹیج کے قریب بے نیاز سے کھڑے اس شخص پر ڈالی جس کے پہلو میں اب لویزا کھڑی ہادی کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ایجاب و قبول کے مرحلے کی شروعات ہوئی اور بہت جلد وہ محبت کرنے والے دل ایک پاک بندر میں بن گئے۔ ہر طرف سے مبارکباد کی صدا بلند ہوئی تو اجالا اور آلیان سب سے مبارکباد وصول کرنے لگے۔ تھینک یو وائفی، خود کو زندگی بھر کے لیے میرے نام لکھنے کے لیے۔ آلیان کی مانی خیز سرگوشی اجالا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر کر گئی تھی۔
فوٹوگرافرز اب ان کی مختلف پوز میں تصویریں لے رہا تھا۔ اجالا نے اشارے سے لویزا کو اپنے پاس بلایا، مگر وہ ہادی کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئی تو اجالا نے خونخوار نگاہوں سے میر ہادی کو گھورا، مگر وہ تو لویزا کے پیچھے آتا بے نیازی سے کندھے اچکا گیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر آئے تو فوٹوگرافر نے کہا، سر آپ پلیز سامنے کھڑے ہو۔ ہادی کو لویزا کو لیے وہ سامنے کھڑا ہوا۔ میم تھوڑا کلوز ہوں سر کے، فوٹوگرافر نے لویزا سے کہا تو ہادی نے لویزا کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا اور اب وہ دونوں ایک مکمل کپل کی طرح پکس بنوا رہے تھے۔ علیان اپنے دوست سے کہیں کہ میری فرینڈ سے 2 فٹ کے فاصلے پر رہے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اجالا نے یہ منظر دیکھ کر غصے سے علیان سے کہا۔ علیان نے بھی حیران نگاہوں سے رانا میر ہادی کو دیکھا تھا، جیسے وہ یہ سب جان بوجھ کر اجالا کو تپانے کے لیے کر رہا ہو، جیسے اجالا ہادی کی رقیب ہو۔ اب پتہ نہیں ان دونوں میں سے جل کون رہا تھا، میر ہادی اجالا سے یا اجالا میر ہادی سے۔ لویزا فوزیہ بیگم کو بلانے کا ان کے پاس گئی تھی۔ ہادی علیان سے ملنے اس کے پاس آیا تو اجالا بولی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ کی جاگیر کا کوئی حصہ نہیں جس پر قبضہ جمانے کی کوشش میں ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے فورس کرنے کی؟ ہاں، اور آپ نے اسے کیوں منع کیا کہ میرا لایا ہوا ڈریس نہ پہنے؟ آپ کا کوئی رشتہ اس سے نہیں اور کوئی حق نہیں آپ کا۔ بھول گئے تو میں یاد کرواؤں؟ یادداشت تو لگتا ہے کہ آپ کی چلی گئی ہے۔ اجالا نے اپنی ساری بھڑاس نکالی تو رانا میر ہادی کی رگیں تن سی گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کچھ بھی کہے بغیر اور کھانا کھائے بغیر باہر نکل آیا۔ مگر حقیقت بھی تو یہی تھی نا۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو اتنی تلخ کیوں ہے؟ کیوں اس کی دل و جان میں سوئیاں سے چبھتی ہیں؟ کیوں اس کا روم روم سلگ اٹھتا ہے؟ علی بھی اس کے پیچھے باہر آیا تھا، جو گاڑی کے پاس کھڑا اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میر ہادی، یہ سب کیا ہے یار؟ رانا میر ہادی اس کی جانب مڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائی اور پاکٹ سے سگریٹ نکال کر اس نے لگائی تھی اور بولا، یہ عشق ہے۔ اس کی بات سن کر علی کے سر پر 7 آسمان جیسے گرے تھے۔ کئی لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ رانا میر ہادی، اپنے ہوش میں تو ہو تم؟ اس میں بے ہوشی اور مدہوشی والی کون سی بات ہے یار؟ وہ سگریٹ کے گہرے کش بھرتا سکون سے بولا، یہ میں نے رانا میر ہادی کے ہی منہ سے سنا، لویزا اقبال کے لیے، جسے وہ اپنی سب سے بڑی دشمن کہتا تھا۔ علی نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کی کیا ہے اور صرف کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں تم نے بالکل صحیح سنا علی، مجھے اسی دشمن سے عشق ہو گیا ہے۔ علی کا دل کیا کہ اسے پکڑ کر ہوش کی دنیا میں لائے، جو شاید کچھ پی کر آیا تھا۔ وہ بولا، مت کھیلو آگ سے میر ہادی، جل جاؤ گے تم، جلا بیٹھو گے اپنے دل و جان، باس آ جاؤ پلیز۔ علی نے اسے آنے والے وقت سے ڈرانا چاہا تو وہ بولا، میں تو کب سے عشق کی بھٹی میں سلگ چکا علی، اب وہ کون سی آگ ہے جو میر ہادی کو جلا سکے؟ کرب سے کہتے اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ جانے دو اسے ہادی، اب بھی وقت ہے پلیز۔ علی نے اسے ایک اور مشورہ دیا تو وہ بولا، اب تو وہ مر کر بھی میر ہادی کی دسترس سے آزاد نہیں ہو سکتی علی، میری رگ و جان میں بس چکی ہے وہ، خود سے الگ کروں گا تو مر جاؤں گا میں۔ وہ سکون سے بولا تو علی نے کہا، اور حویلی والے، ان کا کیا؟ تم تو شاید پی کر آئے ہو کچھ ہادی، حویلی والوں کو جانتے ہو نا، کیا وہ اس کی اجازت دیں گے تمہیں؟ علیان، مجھے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ آنے والے وقت سے ڈرو ہادی، جب اس کی یادداشت واپس آ گئی تب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے شوہر ہی نہیں تھے اور تم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں تھا، تم نے اسے اپنی داشتہ بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ تمہیں۔ علیان! میر ہادی غصے سے دھاڑ کر اس کی بات کاٹ کر بولا، پہلی بات کہ وہ اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنے میرے پاس آئی تھی، اور دوسری میں اس کی وہ یادیں نوچ کر دور پھینک دوں گا جو اسے مجھ سے دور کریں گی، میں اس کا ماضی اس سے الگ کر کے دور پھینک دوں گا علی۔ وہ اپنے بال مٹھی میں جکڑتا ہوا غصے سے بولا تھا، میں کبھی اس کی یادداشت واپس نہیں آنے دوں گا، کبھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں، کسی صورت نہیں علیان۔ وہ اطمینان سے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا اور علیان نے اس پاگل اور خپتی انسان کو دیکھا جو اب نہ جانے کیا قیامت اور قہر ڈھانے والا تھا۔